صدیق اکبر محمد کا ساتھی، صداقت کا اعلیٰ جو معیار ٹھہرا ہے۔ صدیق اکبر محمد کا ساتھی، صداقت کا اعلیٰ جو معیار ٹھہرا۔ وہ ختم الرسل کا مددگار اول، محمد کا پہلا وہ دلدار ٹھہرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین نظام، اللہ رب الجلال کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو ہرگز اس کو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں نے حضرات کے سامنے خطبے کے دوران ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ارشاد فرما رہے ہیں بے شک اللہ والوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور طہارت کو اپنا مقصد حیات بنا لیے۔
حضرات، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی ذات پر کچھ لفظ کشائی کا کر رہا ہوں جس کو دنیا غوث صمد ثانی، پیران پیر، محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہیں۔ سامعین نظام، حضرت کی ذات پر، ان کے احوال پر، ان کے اوصاف پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ولایت اور کرامت کے تعلق سے چند ضروری باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے جو آیتیں کلام اللہ شریف کی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ والوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ ڈر، اور اللہ والے ایمان لے کر آئے اور تقوی اور طہارت کے ذریعے اپنی زندگی کو بنا لیجیے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے دوستو؟ تقوی اس چیز کا نام ہے بندہ خدا اور رسول کے جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور و طریقے ہیں، شریعت مطہرہ کا جو سانچہ ہے، شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے اس پر چلنا ہے، ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ ہمارا ارادہ، ہماری خواہش، ہماری کوشش، ہماری مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کرنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے، کنت اسمعہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بہ ورجلہ التي یمشی بہا۔ کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ایک تو حدیث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اگر وہ اچھے کام کرتا ہے، کنت اسمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی اس وقت ثابت آئے گی کہ بندہ اپنے نفس کو کچل کر نبی کے جو طریقے ہیں، شریعت کا جو طریقہ ہے، قرآن کے جو پیغامات ہیں، صحابہ کی جو زندگیوں کا نچوڑ ہے، اس پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدیث قدسی ہے وہ ثابت آئے گی۔ حضرات، ہر نبی ولی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور فرمائے، ہر نبی ولی ہو سکتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا ہے، عطائے وحی ہے، اور کرامت عطائے کسبی ہے۔ وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا کرتے ہیں، جیسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام
السلام دنیا میں تشریف لائے یہ سب سارے نبی ہیں. برخلاف ولایت ایسی چیز ہے بندہ اگر تلاوت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے حج و عمرہ کرتا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے اسلام کے طریقے پر چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اس کو ولی بناتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو بندہ ہمارے راستے میں تکلیف کو برداشت کرتا ہے مجاہدے کو برداشت کرتا ہے تو ہم اس کے لیے دین کے سلسلے میں راستے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نبوت نبی کو عطا کرتے تھے اور ولایت کا جو سلسلہ ہے بندہ نوافل کے ذریعے تلاوت کے ذریعے کلام اللہ شریف پڑھ کر یہ ولایت کو حاصل کر سکتا ہے. نبوت کا جو آخری دروازہ تھا میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدحہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. لیکن آج بھی دوستو آپ نبی کے علاوہ کتب بن سکتے ہیں ولی بن سکتے ہیں آپ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا اب جو ہے دروازہ ولایت کا ولی کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو حضرات دیکھیے جب نبی سے کوئی ایسے افعال صادر ہوتے ہیں تو اس کو تو معجزہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایمان والے بندے سے کلمے پڑھنے والے بندے سے اگر یہ افعال صادر ہو جو عقل کے خلاف ہو جو عادت کے خلاف ہو جو بندہ نہیں کر سکتا ایسی چیزیں اگر اس سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں اور اسی کو وحی کہتے ہیں. یہ تو نبیوں سے ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ولی. تیسرے نمبر پر بعض ایسے لوگ ہیں فاسق لوگ ہیں کافر لوگ ہیں ان سے ایسی باتیں ثابت ہوتی ہیں خلاف عقل حیران کر دیتی ہے کافروں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو اسے کرامت نہیں کہتے اسے اردو کی اصطلاح میں فقہی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں یا نہیں تو جادو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جو نبیوں کو دنیا میں بھیجتے تھے حق کا کام کرتے تھے لوگوں کے حق کی طرف بلاتے تھے. جب لوگ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں حق بات کو نہیں پہچان رہے ہیں ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے ارشاد فرماتے آج تمہیں عقل کے خلاف کام کرنا آج تمہیں ایسی چیز کرنا کہ لوگ حیران ہو جائیں اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بہت کچھ سمجھائے لیکن اس کے باوجود فرعون ڈٹا رہا میں خدا کہہ رہا تھا. اس نے ایک مقابلہ کیا جادوگروں کو بلایا اور سانپوں کی شکل میں جادوگروں نے رسی ڈالی. مشہور واقعہ ہے جادوگروں نے رسی ڈالی تو سام بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے قال هي عصاي اتوكل بها واشد على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا تھا
اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس عصا کو زمین پر مار دو، زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو ڈالتے ہیں دوستو، اژدہا بن جاتا ہے۔ اژدہا بن کر جتنے جادوگروں نے سانپوں کو بنایا تھا وہ سارا ہتھا وہ سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوا اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اچھے اچھے طور و طریقے بتاتے تھے، زمانے جاہلیت میں جو رسومات ہوتے تھے اس کو دور کرتے تھے، الحمدللہ جتنے اچھے لوگ تھے مان لیے، لیکن ذرے لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں کروں گا، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اس طرح اشارہ کیے تو اشارہ کرنے کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس وقت جو مجمع تھا انہوں نے ٹال دیا، لیکن مجھے بتانا یہ مقصد ہے دوستو، اس جگہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے، جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں دوستو، جب نبی سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں دوستوں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا علمی سفر اگر میں بیان کیا تو تھک جاؤں گا دوستوں، بہت بڑے ولی ہیں۔ تو ایسا ہوا اس زمانے میں حضرت کے کرامات بہت مشہور تھے، لوگ بہت دور دور سے حضرت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا کہ میں جیسے ہی حضرت سے اگر کوئی کرامت کا صادر ہو جائے، کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کرامت کو دیکھ لوں تو میں حضرت کا مرید بن جاؤں گا۔ تو یہ بہت دور سے سفر طے کر کے آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس نے دیکھا 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، کوئی کرامت صادر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آدمی پریشان ہے، حیران ہے، میں جس چیز کی وجہ سے آیا تھا کہ کرامت دیکھوں اور اس کا مرید بن جاؤں، اور اس سے نہ تو کرامت ظاہر ہو رہی ہے، میرا مقصد تو نہیں ہے، میرا مقصد مجھے نہیں مل رہا ہے، چنانچہ میں کیا رہا ہوں۔ تو اس نے یہ ارادہ کر کے حضرت کے پاس گیا اور کہا حضرت میں 3 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، آپ سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی، میں جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا آپ نے 3 سال میں مجھے دیکھا ہوگا، کیا میں کوئی تہجد کی نماز چھوڑا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا میں کوئی فرض کی نماز چھوڑا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا میں کوئی واجب کی نماز چھوڑا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی تو کرامت ہے۔ آج امت مسلمہ کا طبقہ دوستوں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایسے آدمیوں کو، ایسے افراد کو مانتی ہے جو نماز تو نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو آدمی اللہ والا ہے، مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس نے کہا مجھ سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی۔ آپ ان حضرات کا جائزہ لیجیے جو نہ تو نماز پڑھتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے دوستوں ان کو بہت مانتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
اللہ آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اللہ آپ کو سوچنے کے لیے عقل دیا ہے، وہ ہدیناہ النجدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو راستے دکھائے، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا، برش کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کی ذمہ داری ہے صحیح راستہ کون سا ہے، علماء سے پوچھ کر، آیا آپ کا جن سے تعلق ہے ان کو پوچھ کر صحیح راستے پر جانا ہوگا دوستو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم دنیا میں اگر ایسے ہی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی روز پوچھیں گے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں یہ آیت ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دونوں راستے دیے تھے، اچھائی کا راستہ دیا تھا، برائی کا راستہ دیا تھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو عقل سلیم دی۔ تو آپ کو طے کرنا ہے دوستو صحیح راستہ کون سا ہے، نبیوں کا راستہ کون سا ہے، صحابہ کا راستہ کون سا ہے، اولیاء کا راستہ کون سا ہے، فقہاء کا راستہ کون سا ہے، مجاہدین کا راستہ کون سا ہے، آپ طے کر کے چل رہے دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت باقی قطب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہی تو ایک کرامت ہے، آدمی نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے۔ آج لوگ معمولی باتوں کو اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہی سمجھ بیٹھتے ہیں دوستو۔ اگر کوئی آدمی کم بات کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ غریب ہے، اگر کوئی آدمی کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ نہیں دوستو، یہ اگر ہماری نادانی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے، حالانکہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہوا میں اڑتی تھی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھتی تھی۔ اتنا ان کا ایمان مضبوط ہونے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کرامت نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے، پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی میں مچھلی تیرتی ہے، اس میں کون سا کمال ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں عقل سلیم دیا ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اچھے اعمال کرنا چاہیے دوستو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور تھا، یہ بزرگ ہے کہ بہت بڑے ولی ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا چلو ہم بھی جا کر ان سے ملاقات کریں۔ تو امام ابو حنیفہ اعظم تو وہ تو اعظم ہی ہے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نکلے اور ان کے ساتھ شاگردوں کو لے کر نکلے۔ جب قریب پہنچے تو اس آدمی کو دیکھا، اس بزرگ کو دیکھا جس کا چرچا یہ تھا کہ وہ بزرگ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، جس کو ولایت حاصل ہے۔ تو حضرت دیکھے تو اس وقت وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو کر رہے تھے، جب کلی کر رہے تھے تو قبلہ رخ ہو کر کلی کر رہے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، آپ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، ملاقات کے بعد آپ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس کو وضو کا طریقہ سنت کے مطابق نہ آتا ہو وہ کیسے ولایت کو پا سکتا ہے، یہ تو جھوٹا دعوے دار ہے ولایت کا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آ گئے لوگ۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دمشق میں ایک مشہور بزرگ تھے، وہ کہتے تھے بہت سارے لوگ کہتے تھے ان سے بہت سارے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو حضرت نے کہا چلو پھر ان سے ملاقات کر کے جاتے ہیں۔ تو حضرت گئے، وہ بزرگ جو تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ان کا جو اس زمانے میں تھا اس کو اپنا کے تھے۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے درخت کے پاس تو دیکھا
نیچے دیکھ کر سمجھ لیا یہ تو صحیح طور سے اس کو ولایت حاصل نہیں ہے، یہ ایسے ہی دعویٰ کر رہا ہے ولایت کا، لوگوں کو کہہ کر واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بہت دور سے سفر کر کے یہاں ملاقات کی غرض سے آئے ہیں، آپ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس شخص کو صحیح سجدہ کرنا نہ آتا ہو اس کو ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ غرض دوستو، آپ اسے سامنے رکھ کر آپ اپنے سلیم سے سوچ سکتے ہیں آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ صحیح طور سے نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں؟ کیا وہ صحیح طور سے قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح طور سے شریعت مطہرہ کو اپناتے ہیں؟ وہاں جا کر ان کو سمجھتے ہیں ولی ہرگز نہیں دوستو۔ آپ سمجھنا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سلیم دیا ہے، آپ حق اور نہ حق کا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو رک جائیں، اگر آپ کو وہاں سے رکنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے علاقے میں جو عالم صاحب ہیں ان سے اچھائی کا راستہ معلوم کرے، ان سے جو کچھ آپ کو تکلیف پیش آ رہی ہے اس سلسلے میں ان سے آپ مدد لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کو ضرور پورا کرے گا۔ غرض دوستوں، میں نے ولایت کے تعلق سے چند باتیں ارشاد کی اور صحیح طور سے آپ کے سامنے مکمل عرض نہیں کیا دوستو۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے سامنے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے کیا کرامات تھے، ان کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت کے کون سے کرامت تھے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضرات، آپ جو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد الحمدللہ آپ کے سامنے ایک شکل اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اس کے بہت سارے اخراجات ہیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث شریف میں ہے، من بنى اللہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی دنیا میں رہتے ہوئے مسجد کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جنت میں آپ کے لیے ایک محل کو تیار کریں گے۔ تو دوستو، یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں چل رہی ہے، اس علاقے میں مساجد تو دور کنار، لیکن الحمدللہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ایک نیک جذبہ اختیار کرتے ہوئے یہاں مسجد کو کھول دی، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں دوستو بہت سارے اخراجات ہیں۔ آج صدر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی احباب ہیں جو آپ ہوں یا آپ کے رشتہ دار میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اس عطوں سے نوازا ہے، مثال ثواب کے لیے دوستو، اگر کوئی جوتوں کا اسٹانڈ دینا چاہتے ہیں، جوتوں کا باکس، جو آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے چپل وغیرہ باہر رہتے ہیں، بارش پڑنے کی وجہ سے وہ بھیگ جاتے ہیں، اس لیے دوستو آپ ہی کی سہولت کے لیے، آپ ہی کو آرام پہنچانے کے لیے، آپ کے جوتے چپل صحیح طریقے سے آرام سے رہے، اس کے لیے مسجد میں ایک جوتوں کے باکس کی سخت ضرورت ہے دوستو۔ اگر آپ دینا چاہیں تو ادا کریں، اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے مرحومین میں سے جو بھی ہے عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے، اللہ آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوستو یہ اسپیکر کی ایک ضرورت ہے دوستو، جب تک لوگ اس میں یہاں مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کے اسپیکر کے ذریعے لوگ اچھی بات سنیں گے، امام صاحب قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے یا بیانات کریں گے، جتنے بھی اچھے کام ہوں گے ان سارے مجموعے کا خلاصہ آپ کو ثواب کے طور پر ملے گا۔ اور اسی طرح دوستو، اور ایک پانی کا فلٹر کی ضرورت ہے دوستو، اگر آپ عطا کرتے ہیں تو عطا کریں، یا نہیں تو کم از کم آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی احباب ہیں
آپ ان کی جانب سے عطا کریں. آپ کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا دوستو. جس طرح ہم بینک میں اکاؤنٹ اپنا کھولتے ہیں، کھاتا کھولتے ہیں، اس پہ پیسے جماتے ہیں، اگر آپ مسجد کو کچھ چندہ دیتے ہیں یا آپ مسجد میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا مسجد کو آپ اسپیکر دلا دیے یا جوتوں کا باکس دلا دیے، آپ اپنی مسجد کو جس انداز سے چاہے جیسے چاہے بنا سکتے ہیں دوستو. تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو، یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، جب تک لوگ آپ کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اس سے ڈبل ثواب آپ کو ملے گا دوستو. اس لیے دوستو جاتے ہوئے مسجد کے چندے کا خیال کرتے ہوئے جائیں. آپ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے. اللہ آپ کے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے پریشانی کو دور فرمائے. اللہ اس مسجد کو جلد از جلد ایک شاندار محل کی طرح تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت